سوسائٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں، آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، اگر آپ جتنا اس ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو اتنا ہی جو ہے نا غلاظت پھیلتی جائے گی اور لوگوں کا ذہن گندا ہوتا جائے گا، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی کمپین میں کامیاب ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ اگر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، حالانکہ ہر دوسرا تیسرا شخص، انالیسس کیا گیا ہے، یونیسیف کا سروے ہے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص یعنی 10 میں سے 7 مرد جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور 10 میں سے 3 خواتین ایسی ہیں جو اس بیماری میں لازماً مبتلا ہو چکی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پون انڈسٹریز ہیں یا اس طرح کے فوش جو جتنا مواد ہمیں فراہم کیا جاتا ہے، یہ جو ویب سائٹس ہیں، ان کا جو سالانہ بجٹ ہے آپ دیکھیں تو یہ اسپین کے یا پرتگال کی جو سپورٹس آرگنائزیشن ہیں، جو کمپنیاں ہیں چلانے والی ہیں، ایف سی بی وغیرہ، ان سے کہیں زیادہ $1 ٹریلین کا ان کا بجٹ ہے، اور اس بجٹ کی بدولت یہ اس قدر فحاشی کو عام کرتے جا رہے ہیں۔ اور یونیسیف کا سروے ہے، آپ حیران ہوگے سن کے، 2022 میں اور کرونا کے سال جو گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ سرچنگ پون انڈسٹریز کو اور پون ویب سائٹس کو جنہوں نے سرچ کیا ہے وہ پاکستان، انڈیا یعنی بر صغیر کے لوگ ہیں، سب کانٹیننٹل کے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہماری نسلوں میں کس قدر یہ فتنہ جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ اگر ہم اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہماری نسلوں میں سرایت کر جائے گا، اور ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور حدیث تہامہ کے بارے میں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ کے جتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کے آئیں گے، اور لوگ ان پر تعجب کریں گے کہ اتنی زیادہ نیکیاں، اتنی بڑی نیکیاں یہ شخص لے کے آیا ہے، اور لوگ اس پر حیران ہوں گے۔ لیکن جب وہ قریب آئے گا اپنی نیکیوں کو لے کر تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، یعنی وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گی اور ان کو خاک کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ تو آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں، دنیا میں تنہائی میں رہتے ہوئے اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہوگا، یعنی جب بھی وہ اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہوگا تو اپنے آپ کو گندا کرتا ہوگا، غلاظت میں ملوث کرتا ہوگا، غلاظت میں مبتلا کرتا ہوگا، فحش ویڈیوز دیکھ کر، اپنی آنکھ کا زنا کر کے، اور پھر اپنی خواہشات اور جذبات کو ابھار کر وہ کسی نہ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جائے گا کہ جو اس کی تنہائی کی وجہ سے اس پر مسلط ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کے ساتھ وہ نیکیوں کو زائل کرتا رہے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح جو برائیاں ہیں وہ بھی انسان کی نیکیوں کو مسدود کر دیتی ہیں، ان کے راستے بند کر دیتی ہیں۔ اگر ہمیں اس چیز سے بچنا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فحش ویڈیوز، فحش ویب سائٹس عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمارے ٹین ایج یعنی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے 14 سے لے کے 18 سال کی عمر تک جو بچے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملوث ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہ اس وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر شخص کے پاس اس کی ایزیلی ایکسیس ہے۔ کیونکہ پہلے آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے چلے جائیں، اگر تو اینڈرائڈ فون اس قدر عام نہیں تھا جس قدر اب عام ہو چکا ہے۔ اس کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی ایکسیس ہر چھوٹے بڑے تک ہے، نوجوان کے پاس بھی اس کی ایکسیس ہے، بچے کے پاس بھی اس کی ایکسیس ہے، بوڑھے کے پاس بھی اس کی ایکسیس ہے، اور خواتین کے پاس بھی اس کی ایکسیس ہے۔ ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے ویب سائٹس کو سرچ کیا جا رہا ہے، فحش مواد کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں اگر کوئی شخص نشہ کرتا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے، جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے، ڈرگ ایڈکشن کے لیے تو صحت کے مراکز قائم ہو چکے ہیں، انجیکشنز وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پورن ایڈکشن کی کہ جو انسانوں میں اس قدر سرایت کر چکی ہے، لیکن اس کے لیے صحت مرکز ابھی تک قائم نہیں ہوئے۔ اور مساجد میں جب اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممبر و محراب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ممبر اور محراب پہ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ مساجد اور مدارس اور مراکز جو اس طرح کے ہیں، اسلامی سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹرز میں ہی اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کیے جائیں گے تو آپ کی اولادوں کو پتہ چلے گا۔ وگرنہ والد تو یہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، یا بچے خود ہی سلجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے ابھی بچے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بچپن سے ہی ان چیزوں سے آگاہ کر دے کہ بیٹا یہ فتنے تمہارے سامنے آئیں گے، یہ فحش مواد تمہارے سامنے آئے گا، جو سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں وہی آپ کے بچے یوز کرتے ہیں۔ اس
لیے جس قدر آپ محتاط رہتے ہیں اسی قدر اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے بچاؤ کی تدبیر کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ان چیزوں سے، فوج مواد سے دور رہ سکیں. اور آپ کے بچوں کے پاس جو ایکسیس آپ نے دے رکھی ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کا تعلق صرف مجھ سے ہے، حالانکہ انفرادیت سے اجتماعیت بنتی ہے، اور انفرادیت جب فوش ہو جاتی ہے، فحاشی اور یعنی اس میں پھیل جاتی ہے، اذہان گندے ہو جاتے ہیں، قلوب کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انفرادیت سے اجتماعیت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پوری سوسائٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اب ایکسیس ہونے کی وجہ سے یہ گناہ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سستا ترین نشہ ہے. 100 روپے کا پیکج لگائیں اور 5000 MB آپ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، آپ بہت ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا یہ جو مواد حاصل کیا جاتا ہے بہت سستے طریقے کے ساتھ، اگر آپ نشے کے ساتھ یا ڈرگ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈرگ کتنی مہنگی، وہ جو ہے انجیکشنز ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتا ہے اور سگریٹس وغیرہ ہیں، اور پھر اس کو خریدنے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے آپ کو پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے فون پہ، ان ڈیلرز کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا وہ بنانا پڑتا ہے، پھر ان کے ساتھ بارگیننگ کرنا پڑتی ہے، بات چیت کرنا پڑتی ہے. اس میں بہت زیادہ رسک ہے، لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے، والدین کو پتہ چل سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو نشہ ہے پورن ایڈکشن، یہ ایک بچہ اپنے گھر کی سکرین پہ بیٹھ کر، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے پرسنل فون پہ، اپنے پرسنل پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ یہ گناہ کرتا ہے، لیکن باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ نشہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. اور پھر یہ ایک پورے ایجنڈے کے تحت چل رہا ہے. اس کے پیچھے ایجنسیز ہیں، وہ انویسٹ کرتی ہیں ویب سائٹس کے اوپر، اور پھر لوگوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. یہ ویب سائٹس ان کے سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایسی کنٹریز جن میں اسلام پھیل رہا ہے یا جو اسلامک ایجوکیشن کو فالو کرتے ہیں، یہ فالورز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گمراہ کیا جائے، اور پھر عورت کو گھر سے نکالا جائے اور عورت کو فحاشی اور عریانی کی طرف لے کر جایا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اور راستے میں انہوں نے جو مسلمان فوج تھی اس کے راستے میں جہاں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا جس بستی سے، وہ ایسا طبقہ تھا، ایسے طبقے کی بستی تھی کہ جہاں کثرت سے زنا کرنے والی خواتین رہتی تھیں، اور ان کے باقاعدہ وہاں پہ گھر تھے اور ان کے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے گئے تھے جس کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ وہ پروسٹیٹیوٹ کرنے والی جو خواتین ہیں. تو اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایک راستہ ایسا ہے کہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہم فلاں قلعے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں کفار نے اپنی خواتین کو کھڑا کر دیا ہوا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان ان خواتین کو دیکھ کر، وہ اس دور کی ماڈلز تھیں اور نہایت حسین اور خوبرو خواتین جو ہیں وہ انہوں نے کھڑی کر دی ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پھسل جائیں. کیونکہ کافر یہ جانتا ہے کہ مسلمان سے جب حیا ختم ہو جاتا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو پھر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کر لو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے ذمہ اٹھا لیتے ہیں اپنا، کہ پھر مسلمان جو چاہے مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو بھانپ کر اس خط کی بیک سائڈ پہ یہ لکھا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اس آیت کو لکھ کر بھیج دیا کہ مومنوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غض بصر کریں، اور خواتین کی طرف جو غیر محرم ہیں ان کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائیں. جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ لکھی ہوئی آیت وہ پڑھ کے سناتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ آیت قرآن مجید کی آج کے دن کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، اور ہم اس قدر چونک گئے اس آیت کو سن کر، پھر ہم نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور ہم اس راستے سے خاموشی سے گزر گئے. اور جو خواتین وہاں پہ کھڑی کی گئی تھی وہ رقص کر کر کے اور ناچ گانا کر کر کے تھک گئیں، اور انہوں نے پوچھا کیا تم کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو اندھے ہو، جن کو نظر نہیں آتا ہے، اور تم نے ہمارا حسن نہیں دیکھا، ہمارا رقص نہیں دیکھا، تم نے کسی ایک عورت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تم کیسے لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی غیر محرم خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. اور اسی حیا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اسلام کیسا عالمگیر مذہب ہے اور کتنی عورت کی عزت کرتا ہے، کتنی عورت کو آنر دیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ساری خواتین مسلمان ہو جاتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان جب ایسا کریکٹر اور ایک ایسا
ایسا کردار پیش کرے گا تو معاشرے اور سوسائٹی میں کیوں اچھائی پیدا نہیں ہوگی، کیوں نیکی کو فروغ نہیں ملے گا؟ جب ہم غلط ویب سائٹس پر اس طرح کے مواد کو دیکھیں تو ہمارا جو ہے وہ ذہن ہر وقت برا رہتا ہے، خیالات برے آتے ہیں، یہاں تک کہ عبادات بھی انسان کی وہ غافل دل کے ساتھ وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، ادا کر رہا ہوتا ہے، پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہے اور اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں وہی بری چیزیں چل رہی ہیں جو وہ دیکھتا رہتا ہے سارا دن، اور وہی سکرین اس کے سامنے آنکھوں کے چل رہی ہے، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسی عبادت جو ہے وہ غافل دل والی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مارتے ہیں کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ، کہ جو نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن وہ جو سوچیں سوچ رہا ہے وہ ساری دنیاوی ہیں اور اس کی فحاشی اور یانی پر مبنی ہیں اور اس کی ہوس پر مبنی ہیں۔ اب اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسکرین کے سامنے آپ سب کچھ یہ دیکھ کر اپنے آپ کو لویل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نوبل سمجھتے ہیں، لیکن آپ کیا نہیں جانتے کہ جی میل ایکٹیویٹ کرنے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک چیز پہنچ رہی ہے اور آپ کا ڈیٹا پہنچ رہا ہے، آپ کا ایک ایک لنک اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ آپ لوگوں کے سامنے نوبل اور لویل بن کے دکھا سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ اچھا بن کے دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دل کے بھید جاننے والا ہے، اللہ تو خلوت اور تنہائی کو جاننے والا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس گناہ کے بارے میں ایک پوری فہرست بنائی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سب کو کرنے کے بعد، سیلف سیکس کرنے کے بعد یا اپنے ہاتھ کے ساتھ زنا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور پھر وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کے مشورہ لیتے ہیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، اس کا عادی ہوں، کیا مجھے کوئی طبی نقصان تو نہیں ہو رہا، کیا میرے جسم کو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر حضرات ان کو بالکل تسلی دے دیتے ہیں کہ آپ کے جسم کو یا طبی لحاظ سے آپ کو فزیکلی کوئی بھی آپ کی فٹنس میں فرق نہیں آنے والا، بلکہ یہ تو انسان کا جو مادہ ہے وہ ریفائن ہوتا رہتا ہے اور دوبارہ نیا بنتا رہتا ہے، اس کی پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کامنٹس جب آپ کو ڈاکٹرز دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا اس کو میں کرتا ہوں تو اس کے اثرات کیا آ سکتے ہیں میری آخرت پر، میری عاقبت پر، میری آنے والی زندگی پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا میں مومن بھی رہ چکا ہوں یا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہوں، یا میری کیفیت اس وقت کیا ہے، میں کس حال میں ہوں، یہ گناہ میں کثرت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ کسی سے پوچھا جائے، کسی عالم دین سے یا کسی اسکالر سے کہ میں یہ گناہ کثرت کے ساتھ کرتا ہوں اور مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، میں کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھوٹ نہیں رہا ہے، تو میں اس کو کیسے کور کر سکتا ہوں؟ لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے کیا میرے جسم کو کوئی طبی نقصان تو نہیں ہے، فزیکلی فٹنس میں مجھے کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ حالانکہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ جب انسان یہ غلط گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، دیکھنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا؟ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کیا ہوا، منا لیں گے یا توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی چیز ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان سے اللہ ہی ناراض ہو گیا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تیری دنیا بکھری پڑی ہے، یہ اب اس کو سمیٹ، تو نے پہلے سٹرگل کرنی تھی، تھوڑی سی سٹرگل کر کے پھر تو نے ایک بڑے مقام تک پہنچ جانا تھا، لیکن اب تیری میں نے دنیا کو پھیلا دیا ہے، تیرے سامنے جو ہے نا وہ سارے گولز میں نے پھیلا کے رکھ دیے ہیں، اور اب اچیو کر کے دکھا۔ یہاں سے شروع اور کرتے 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 تو پھر اپنی زندگی کی کئی بہاریں جب گزار دے گا، 50-60 سال کو تیری عمر پہنچ جائے گی، تب تو اپنی دنیا کو حاصل کرے گا اور تب تک تیری موت کا وقت قریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا کو بکھیر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے انسان کے لیے بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے، جو ہاتھ سے زنا کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں دباؤ رہتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں اس کے اعصاب کمزور ہونا شروع کر دیتے ہیں، جسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کی جو توانائی ہوتی ہے اور چہرے کی رونق ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر محاسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، فزیکلی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز غیر فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے کہ نکاح ہے، اگر آپ اس نکاح کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے
یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ ایک چیز کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں زبردستی تو اس کے ذریعے سے نقصان تو ہوگا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے انسان کا رشتہ ازدواج بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، انسان ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، ایسے فوش مواد کو دیکھ کر، کیونکہ اس ویب سائٹ میں یا جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس پہ کروڑوں روپے لگتا ہے، لاکھوں روپے انویسٹ ہوتے ہیں، پھر اس جو ہے وہ مواد کو تیار کرنے کے لیے جو خواتین کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان کو میک اپ کیا جاتا ہے، پھر ہیوی قسم کے کیمرہ یوز کیے جاتے ہیں اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے نشر کیا جاتا ہے اس کو۔ لیکن عام لوگ جو ہے وہ نوجوان نسل وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریالٹی ہے، حالانکہ ریالٹی جو ہے وہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے بعد وہ چیز ہوتی نہیں ہے سامنے آنکھوں کے، تو پھر انسان طلاق تک پہنچ جاتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور ہر شخص جو شادی کرنے والا، خاص طور پہ مرد، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، میری نسل آگے چلے، میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں، اور اس کے بعد میرا ایک نام ہو۔ لیکن جب انسان اس گناہ کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر انسان میں جو فرٹیلائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ملاپ نہیں ہو پاتا، اور اس کی نسل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور پھر ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں، جو نوجوان طبقہ جن کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد پھر خواتین کو فورس کیا جاتا ہے، ریالٹی سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی عجیب و غریب سی ہو جاتی ہیں، حرام جن کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جب مباشرت کرتا ہے، خلوت اختیار کرتا ہے، تو وہ اس سے وہ چیزیں جو ناجائز ہیں یا حرام ہیں ان کے مطالبے کرتا ہے کہ تم ایسا کرو، وہ فورس کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر نہیں کرو گی تو میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں گا، میرا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو میاں بیوی ہیں پھر ان کے سامنے وہ سارا مواد ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر پھر وہ اس طرح کی خواہشات اور ڈیزائرز ان کے ذہن اور ان کے دل میں آتی رہتی ہیں، اور جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے، شیطان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا جائے، تب تک ان کو چین نہیں آتا، کیونکہ وہ ایڈکشن ہوتی ہے، ایک عادت اور لت پڑ چکی ہوتی ہے، اور اس لت کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب خواتین اس خواہش کو پورا نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور ڈائیورس کیس تیار کیے جاتے ہیں، نوٹس تیار کیے جاتے ہیں، اور پیپر بنتے ہیں اور گھروں میں بھیجے جاتے ہیں، سائن ہوتے ہیں اس پہ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من اتی فی دبری، کہ وہ شخص کے جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط طرح سے، غلط طریقے کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، تعلق اختیار کرتا ہے، تعلق بحال کرتا ہے، اور اس کو مس یوز کرتا ہے غلط طریقے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوا دی ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ لعن اللہ من اتی فی دبری امراتی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمتوں سے بالکل دور ہو چکا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے وہ جتنے بھی پیسے خرچ کر لے، چاہے جتنے بھی ڈالرز لگا لے، چاہے جتنے بھی وہ کاروبار کر کے ساری دنیا کا سونا اور چاندی وہ خرچ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اب اگر ہم سیریسلی اس مسئلے کا سلوشن چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سلوشن بتا دیا ہو۔ ہر گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ، ہر خواہش کو زائل کرنے کا طریقہ، ہر بری عادت کو چھوڑنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اور قرآن و سنت سے یہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں، سیلف سیکس کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس طرح کا کوئی نقصان دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کریں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بحال کریں، پہلے کون سا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ خدا کے بندو، اگر آپ یہ گناہ کرتے ہو تو آپ کا تعلق کمزور ہے، آپ اللہ کے ساتھ ویسے تعلق بحال نہیں کر کے بیٹھے ہوئے ہو جس طرح کا تعلق بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہوگا کہ آپ کو ڈر لگے گا یہ گناہ کرتے ہوئے، یہ وہ تعلق ہے جب انسان، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو پھر ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا امیجن نہیں کر سکتے ہو تو پھر کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ ایسا تعلق ہے جو مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے الہ اور اپنے خدا کے ساتھ وہ بحال کرے۔ اگر آپ کا ایسا تعلق ہے تو امید واسق ہے، 90% چانس ہے، بلکہ 99% چانس ہے کہ آپ یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے کچھ وظائف ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ وظیفہ ہے کہ انسان اگر ایک گڑھے میں گر چکا ہے اور اس گڑھے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس دعا کو پڑھا تھا، اس وظیفے کو اختیار کیا تھا، اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور ادھر اللہ رب العالمین کو وہ پکار رہے ہیں،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ایک ایسا شخص جو اس گناہ میں ملوث ہے اور کثرت کے ساتھ اس کو کرتا ہے، اس شخص کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ ایک اندو گھڑے میں گرا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو بحال کرے، اپنے تعلق کو جوڑے۔ جوڑنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بری سوسائٹی کو چھوڑ دیں، اپنے وہ لوگ جو آپ کو فحش مواد فراہم کرتے ہیں، آپ کو USB دیتے ہیں، آپ کو VPNs دیتے ہیں، یا آپ کو ویب سائٹس بتاتے ہیں، آپ کو اس طرح کا فحش مواد فراہم کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر آپ واقعتاً اس کا سولوشن چاہتے ہیں تو ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ فلاں شخص ہمارا دوست ہے، وہ ہم سے دور ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی سے دور ہو رہا ہے، ہماری کمیونٹی سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ آپ سے ریزن پوچھیں گے تو آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑا دل رکھتے ہیں اور آپ میں ایک مومن اور مرد کا دل ہے تو آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو اس طرح کی گفتگو ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جب آپ ان کو اس طرح کی بات کہیں گے تو پہلے وہ آپ کو ٹونٹ کریں گے کہ تو ہی تو ہے وہ جو ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی تبلیغ کا، آپ کی اچھی باتوں کا اس پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کبھی آپ موقع کی تلاش میں نہ رہیں، کبھی نہ یہ سوچیں کہ گھر والے گھر سے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں یہ گناہ کروں گا۔ اس گناہ کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، اور پھر اس طرح کے چور راستے تلاش کرنا بند کر دیں کہ انسان کوئی خلوت اختیار کرنے کی کوشش کرے، خلوت سے جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگیں۔ جب انسان خلوت میں ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم گناہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد معافی مانگ لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو خلوت ہے اس سے جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں، والدین کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اپنے دوستوں کے پاس، ایسے جو اچھے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں، یا آپ مارکیٹ میں نکل جائیں یا سب کے سامنے بیٹھ جائیں، خلوت اختیار نہ کریں۔ جب آپ خلوت اختیار کریں گے تو شیطان آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سے ایک عہد کریں، پختہ عہد کریں، میثاق کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ میں کبھی بھی میثاق کو توڑوں گا نہیں، یا اس عہد کو، اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے۔ جب انسان یہ گناہ کرنے لگے گا تو پھر اس کو فوراً یاد آئے گا کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اگر میں نے اس عہد کو توڑا تو میرا فیوچر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، میرے فیوچر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سوچ رکھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو میں حاصل نہ کر سکوں، یا میں اچیو نہ کر سکوں، اس تک پہنچ نہ سکوں، یا میرے اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں اس میرے ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو اللہ سے ایک عہد کریں کہ اس عہد کو توڑتے ہوئے آپ کو خوف آئے اور ڈر لگے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، ان العہد کان مسئولا۔ قیامت کے دن عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، عہد کیوں توڑا؟ اور پھر اللہ سے کیا ہوا عہد، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، انسان سے کیا ہوا وعدہ تو انسان ہو بھی سکتا ہے کہ توڑ دے اور غلطی ہو جائے، لیکن اللہ سے جب کیا ہوا وعدہ آپ توڑنے لگیں گے تو آپ کے دل میں ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا کہ وہ ہستی کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر میں اس کے ساتھ دغا بازیاں کر رہا ہوں، اس کے خلاف جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ تو انسان جب اتنی باتیں سوچے گا تو یقیناً وہ اس گناہ سے باز رہنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور پھر آخری حل یہ ہے کہ جب انسان اس گناہ کو کرتا ہے یا اس کو وہ کاؤنٹ کرے کہ اتنی دفعہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اتنے سال میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر اتنے سال اس کے مقابلے میں وہ نیکیاں بھی کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب آپ اچھائی کو اختیار کریں گے تو آپ کی برائی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا یہ بہترین حل ہے کہ جتنے آپ نے گناہ کیے ان کو کاؤنٹ کریں اور آپ روزانہ کے حساب سے 10 نیکیاں کرنا شروع کر دیں، صدقہ کریں، نمازوں میں آپ خشوع اور خضوع اختیار کریں، نفلی روزے رکھیں اور نفل و نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ جب نیکیاں کریں گے تو آپ کے گناہوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح آپ اس گناہ کو مستقل طور پر چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہماری یوتھ کے لیے بہت زیادہ انسپائریشن ہے اس میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ بھی فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس فتنے سے ہمیں دور رکھے۔ جتنا فتنہ یہ پھیل چکا ہے ہماری یوتھ میں، خاص طور پر ان چیزوں سے بندہ انسپائر ہو کے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ جب قرآن کی آیات پڑھے گا تو اس کے دل میں یہ چیزیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی اور قرآن سے اس کی محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایک الگ ہی دنیا میں ہوتا ہے، امیجنیشن کی دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا یقیناً جو دل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔